چاہے گاڑی اس کے پاس ہو یا نہ ہو، گھر اس کا اپنا ہو یا نہ ہو، شادی شدہ ہے تو بیٹی کی شادی کی ہو یا نہ کی ہو، جس کے پاس حج کے دنوں کے اندر اتنے پیسے ہو جائیں کہ وہ وہاں پر رہنے کے، یہاں پیچھے اپنے بیوی بچوں کے اور سفر کے تمام اخراجات کو برداشت کر لے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں حج کے فرض ہونے کے لیے کچھ ہم نے خود ساختہ شرائط رکھی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ماں باپ کو پہلے حج کراؤں گا تو میں حج کروں گا، یہ لازمی نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سمجھیں گے جیسے میرے اوپر اب جمعے کی نماز فرض ہے اور میں یہ کہوں کہ ابو جی پہلے جمعہ پڑھیں گے تو میں پڑھوں گا، تو یہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ سمجھ سے بالا تر یہ چیز ہے، یہ فرما برداری اولاد کی ماں باپ کے ساتھ پہلے اپنے ذمہ کو پورا کر کے پھر اس کے بعد ہے۔ تو یہ قطعاً بھی اپنا ذہن بنانا لازمی نہیں ہے کہ میں پہلے ماں باپ کو حج کراؤں گا۔ اگر میرے اوپر حج، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا، چاہے اس آدمی کو علم ہو یا نہ ہو، بعد میں پوچھے، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو جانے کے بعد اگر یہ آدمی بعد میں چاہے فقیر بھی ہو جائے، مال و دولت ختم بھی ہو جائے، تو اس کے ذمہ سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوتی۔ کہاں تک رہتی ہے؟ وہاں تک بھی اس کے ذمہ حج کی فرضیت رہتی ہے کہ اگر مرنے سے پہلے یہ حج نہ کر سکے تو پھر مرتے وقت وصیت کر کے جائے کہ میری وراثت میں سے پہلے کسی کو حج کروا دیا جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو حج بدن کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ زندگی میں حج فرض ہو جانے کے بعد پھر حج کی فرضیت بدستور باقی رہتی ہے، خواہ انسان کے پاس پھر مال و دولت اتنا رہے یا نہ رہے۔ تو اس میں پہلی جو چیز ہے کہ ماں باپ کو حج کروانے کے بعد میں نے حج کرنا ہے، تو یہ کوئی شرعی اعتبار سے اچھی چیز نہیں۔ دوسری چیز، اس میں یہ رکاوٹ حائل ہوتی ہے کہ ابھی بچی کی شادی کرنی ہے، تو یہ بات ذہن میں بالکل بغیر کسی شک و شبے کے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ بچی کی شادی مالی عبادات یا اخراجات میں شامل نہیں ہے۔ حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، سب سے زیادہ بابرکت نکاح، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں برکت کے لیے، اور چیزوں سے پہلے قرآن خوانی کرواتے ہیں کہ برکت ہو جائے۔ تو اس ازواجی زندگی کی برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف یہ نہیں فرمایا کہ برکت، ان اعظم النکاح برکۃ، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ بڑا برکت والا نکاح وہ ہے ایسرہ مؤونہ، جس میں اخراجات کا بوجھ بہت تھوڑا ہو، کہ کوئی عذر نہیں ہے شرعی، کبھی بچی کی شادی ہونے والی رہتی ہے اور میں پہلے شادی بچی کی کروں گا پھر حج کروں گا، تو حج کرنا چونکہ مالی عبادت ہے، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ بچی کی شادی کرنے کے لیے ہماری خود ساختہ رسومات یا ہمارے خود بنائے ہوئے معیارات تو ہیں، ورنہ شرعی طور پر بیٹی کی شادی میں مہر دینا ہے لڑکے والوں نے، ہم نے تو اپنے جو مناسب سے رشتہ دار دوست احباب ہو بس اس کو کر لے، تو شرعی اعتبار سے یہ کافی ہے۔ تو دوسرا وسوسہ اور سب سے بڑی چیز جو ذہنوں میں وساوس کے طور پر آتی ہے کہ جس کو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹی کی شادی ہوگی تو میں حج کی طرف جاؤں گا۔ تیسری پھر چیز اس کے اندر جو رکاوٹ حائل ہوتی ہے، میاں اور بیوی ان دونوں میں اگر خاوند پر حج فرض ہو جائے تو لازمی نہیں ہے کہ بیوی کو بھی یہ ساتھ لے کر بھی جائے، اسباب ہو اخراجات ہو تو لے جائے ساتھ تو اچھی بات ہے، ورنہ خاوند کا اکیلے بھی حج کرنا فرضیت کے اعتبار سے لازمی ہے۔ یہ تین بنیادی چیزیں میں نے عرض کی ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اس نوعیت تک چلتی ہیں کہ ہم اس کے ہوتے ہوئے کبھی حج کا سوچتے بھی نہیں۔ بیٹی کی شادی ہو جائے، گھر گاڑی آ جائے، یا اسی طرح کے بیوی کو بھی میں ساتھ ہی لے کے جاؤں، ایک ہی دفعہ کام کر لوں، تو ایسا نہیں ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں حج کی فرضیت آ جائے پھر حج کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، پھر یہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کنز العمال کے اندر ان کی یہ روایت، ان سے یہ منقول کہ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں شہروں کے اندر اعلانات کرواؤں، شہروں میں اس بات کی تفتیش کرواؤں کہ کس پر حج فرض ہے، اور حج فرض ہونے کی قدرت کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، حج اس پر فرض ہو چکا تھا لیکن اس نے حج کیا نہیں ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اعلان کروا کر جس طرح کافروں پر مسلمانوں کے ملک میں رہنے پہ ٹیکس لگتا ہے، میں ان سے ٹیکس لوں کہ یہ مسلمان نہیں۔ اور تفسیر در منصور میں، یہ در منصور ایک وہ تفسیر ہے جس کو تفسیر معصور کہتے ہیں۔ تفسیر معصور کا مطلب کہ ہر آیت کی تفسیر یا قرآن سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، حدیث سے تفسیر اس کی ہوتی، در منصور۔ اس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول منقول ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جہاں پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حج کی فرضیت لاتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ اگلی آیت کا حصہ یہ ہے، وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے انکار کر دیا، حج کا ادا نہیں کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو حج کے بارے میں فکر کریں، اپنے دائیں بائیں میں ان چیزوں کی فکر کر کے، گویا کہ ہم حج پہ نہیں اس کو بھیجیں گے، ہم اس کا ایمان پر خاتمہ ہونے کا ایک سبب بنیں کہ یہ دنیا میں ایمان کی حالت میں جائے گا، ورنہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں جو آپ نے بتلا دیا کہ یہ یہودی یا نصرانی ہو کر مر رہا ہے، جس کے پاس اسباب بھی حج کے ہیں اور یہ حج ادا نہیں کر رہا۔ اللہ جل شان مجھے اور آپ کو دین کے احکام کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔